السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا لیکچر ہے توبۃ النصوح کا مختصراً جائزہ۔ توبۃ النصوح علی الموم مولانا کا بہترین ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سنِ تصنیف 1877 کا ہے۔ اس ناول پر انہیں گورنمنٹ کی جانب سے انعام بھی ملا۔ یہ ناول مکالمے کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں نصوح نامی ایک فاسق و فاجر کا قصہ بیان ہوا ہے۔ نصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ محشر کے میدان میں اپنا نامۂ اعمال ہاتھوں میں لیے کھڑا ہے اور دنیا کی تمام برائیاں اس کے نامۂ اعمال میں موجود ہیں۔ نصوح اپنی بیوی فہمیدہ سے بات چیت کرتا ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ شوہر بیٹوں کی اصلاح کے لیے ذمہ داری لیتا ہے اور بیوی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے ذمہ داری لے گی۔ فہمیدہ کی منجلی بیٹی حمیدہ ہے، وہ اسے سمجھاتی ہے۔ نصوح اپنے بیٹے سلیم سے بات چیت کر کے اس کو سمجھاتا ہے۔ نعیمہ جو کہ بڑی بیٹی ہے، اسے یہ اصلاح کی بات پسند نہیں آتی اور اپنی ماں فہمیدہ سے لڑتی ہے۔ چھوٹے بچے ماں باپ کی بات جلد ہی مان لیتے ہیں، جبکہ بڑے بچے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ان کی عادتیں راسخ ہو چکی ہیں۔ کلیم مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی تہذیب کا پیروکار ہے۔ وہ باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نعیمہ اپنی خالہ زاد بہن صالحہ کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتی ہے۔ کلیم کے گھر چھوڑ جانے کے بعد اس کی ملاقات مرزا ظاہر دار بیگ سے ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا تھا لیکن تھا پھٹیچر حال۔ کلیم پر چوری کا الزام لگتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باپ اس کی رہائی کرواتا ہے اور پھر ایک ریاست میں فوجدار کے طور پر تعینات ہو جاتا ہے۔ ایک لڑائی میں زخمی ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ نعیمہ جو کہ سدھر کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور اس کا گھر دوبارہ سے آباد ہو جاتا ہے۔ اس ناول میں گھریلو اور اخلاقی ناچاکیوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اپنے بچوں کی مذہبی اور اخلاقی تربیت کیوں کر ضروری ہے، یہ سب اس ناول میں بتایا گیا ہے۔